إمام الأولين والآخرين الذي كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارض و عجم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. دوستو، ہم جس سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہیں، دین سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فوتگیوں پر، شادی بیاہ پر جو رسومات ہیں وہ قابل ذکر نہیں ہیں، جو ہم اپنی شادیوں پہ کرتے ہیں اور فوتگیوں پہ ہوتی ہیں. دین سے دوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. میں کل ایک شادی پہ بیٹھا تھا، قاری صاحب بھی پاس تھے، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یار شادی بیاہ کے موقع پر بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا کرو. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. ایک نے تو کہہ دیا کہ آپ کو کوئی نہیں موضوع آتا شادی بیاہ کی رہنمائی کے لیے. میں نے کہا آتا ہے یار، اور موقع کی مناسبت کی وجہ سے بیان کو کیا جاتا ہے. بہرحال میں نے وہاں بیٹھ کے سوچا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون عمل اچھے کرتا ہے. یعنی زندگی اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے. اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ عمل اچھے کون سے ہیں، کس طرح ہیں؟ کوئی ایسا پیمانہ، کوئی اسکیل، کوئی ایسا ترازو تقریب بھی تو ہونی چاہیے جہاں سے پتہ چلے کہ نیک عمل کہاں سے آتے ہیں اور کون سے ہیں. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر نیک عملوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے. تم میرے نبی کی زندگی کو فالو کر سکتے ہو، جو بہترین ایک نمونہ ہے. گویا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے. لیکن اپنے نبی کو پیدا کیا، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ کرتا جائے گا وہی نیک عمل بنتا جائے گا. ان کے لیے کسوٹی اور رکھ دی. ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں عمل کون اچھے کرتا ہے. فرمایا میرا نبی جو کرتا جائے گا وہ نیک عمل بنتا جائے گا. گویا کہ
ہمیں پیچھے چلنے کے لیے آرڈر آ رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان نمازی بنتا ہے نا، کیوں جی؟ نماز پڑھنے کے بعد انسان نمازی بنتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں تو خود نماز جو ہے وہ نماز بن جاتی ہے۔ حج کرنے کے بعد انسان حاجی بنتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی حج کرتے ہیں تو وہ خود حج بن جاتا ہے، کیونکہ جو وہ کرتے جائیں ہمارے لیے حکم ہے وہ کرتے جاؤ، کیونکہ میرے نبی تمہارے لیے بہترین زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ ہر معاملے میں رہنمائی اللہ کے نبی نے، کوئی دین کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے چراغ نہ جلایا ہو۔ ہر پہلو کے بارے میں حضور نے چراغ جلا دیا اپنی امت کے لیے، کہ کوئی مسئلہ کسی کے بارے میں بھی ہو تو فرمایا میری زندگی کو فالو کر لو۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب انہوں نے شادی نہیں کی تو شادی شدہ بندہ ان کی زندگی سے رہنمائی نہیں لے سکتا، کیونکہ شادی ایک زندگی کا بہت بڑا باب ہے، زندگی میں بہت بڑا کردار ہے شادی کا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے شادی شدہ بندہ میاں بیوی کے حقوق نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو خیائی بادشاہ تھے، بادشاہ کے بیٹے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، شروع سے بادشاہی ملی ہے، دسترس ہے جانوروں پہ، خواؤں پہ، فضاؤں پہ، جنوں پہ، جنات پہ دسترس ہے، وہ تو بادشاہ تھے۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا بندہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے نہیں رہنمائی لے سکتا، کیونکہ انہوں نے بادشاہی زندگی گزاری ہے۔ غریب آدمی نہیں ان سے رہنمائی لے سکتا، وہ ہے ہی بادشاہ تھے۔ میں صدقے جاؤں، میرے اور آپ کے کریم آقا کی زندگی ایسی ہے کہ ایک بادشاہ بھی ہے، وہ بھی میرے نبی کی زندگی سے رہنمائی لے رہا ہے، اور ایک گداگر ہے، وہ بھی میرے نبی کی زندگی سے رہنمائی لے رہا ہے۔ حضور کی سیرت ایسی ہے کہ امیر بھی میرے نبی کی زندگی سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، اور غریب بھی میرے نبی کی زندگی سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں بہترین زندگی میں نمونہ بن کے آنا۔ تو جب دوستو ہر ایک چیز میں رہنمائی ہے، حالی یہ تو نہیں نا اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، یا عبادات کے لیے اللہ نے فرما دیا ہو کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو بہترین نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ فرمایا عبادت کو چھوڑ کے حقوق العباد کو دیکھے تو زندگی کا ہر پہلو ہے، اس میں میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، خالی عبادت نہیں ہے۔ اور اگر حقوق العباد کو دیکھیں دوستو، تو اگر آپ نے ایک بہترین شوہر کو دیکھنا ہونا تو امہات المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کو دیکھ لے کہ کیا ان کی زندگی تھی۔ اور اگر ایک مزدور کی زندگی کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو غزوہ خندق کے موقع پر تاجدار کائنات کو دیکھیں کہ آپ نے کودان پکڑ کے پتھر کو توڑنا شروع کیا۔ مزدور بھی آپ کی زندگی سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اور اگر آپ مزدور کو یہ دیکھنا چاہے کہ مجھے کیا حضور کی زندگی سے ملتا ہے، تو مزدور
حضور کی مسجد نبوی کا واقعہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ ہے کہ کوئی ایسا ہو، اور اگر حاکم، یہ مزدور سے حاکم کی طرف جاتے ہیں، اگر حاکم کو دیکھنا ہو تو مدینے کے حاکم تاجدار کائنات کی طرف دیکھ لیں کہ ان سے بھی بڑا کوئی حاکم ہو سکتا ہے، کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ہر زندگی کے معاملے میں میرے نبی نے رہنمائی کر دی ہے، نمازی کے لیے کر دی ہے، حاجی کے لیے کر دی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ شادی کا موقع آئے اور میرے نبی کی سیرت خاموش ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خوشی کا موقع آئے اور میرے نبی کی سیرت خاموش ہو؟ ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے ہو نہیں سکتا۔ شادی تو بعد کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے رشتہ کرنے سے پہلے فرمایا کہ 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تمہیں۔ سنو دوستو، میرے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ فرمایا جب کوئی تم میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کرتا ہے تو 4 چیزوں کا تم نے دھیان رکھنا ہے، اور وہ اکثر لوگ 4 چیزیں حضور نے فرمایا دیکھتے ہیں۔ فرمایا پہلی چیز والی حسبھا، خاندان دیکھا جاتا ہے، لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں اونچا خاندان ہونا چاہیے، لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں کہ اونچا خاندان ہونا چاہیے، اچھے خاندان سے ہمارے تعلقات بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری چیز جو بندہ دیکھتا ہے والی مالہا، فرمایا دوسری اکثر و بیشتر لوگ دیکھتے ہیں والی مالہا کہ مالدار یہ کتنا ہے، لڑکی کے پاس کتنا مال ہے، ملے گا کیا؟ اور لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکے والوں کے پاس کتنا مال ہے، ملے گا کیا، یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ اللہ کے بندوں، کبھی مال کی وجہ سے بھی خوشیاں ملی ہیں۔ تو پہلی چیز فرمایا حسبھا، خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا والی مالہا، مالدار کو دیکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز والی جمالہا، میرے نبی نے فرمایا حسن کو دیکھا جاتا ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لڑکا خوبصورت ہے۔ یاد رکھو، خوبصورتی سے زندگی اچھی نہیں گزرتی، بلکہ خوبصورت زندگی اس وقت ہوتی ہے جب گھر میں پیار اور محبت سے زندگی لوگ بسر کر رہے ہوں، وہ گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ نہ ہی گھر اچھی عمارت کی وجہ سے خوب بنتا ہے، نہ ٹائلوں کی وجہ سے گھر خوبصورت ہوتا ہے، نہ اچھے فرنیچر کی وجہ سے گھر خوبصورت ہوتا ہے، بلکہ گھر کس وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے؟ گھر میں بسنے والے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں، تب گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ بہت بڑا گھر ہو اور بھائی بھائی آپس میں بولے ہی نہ تو گھر خوبصورت ہوتا ہے؟ وہ گھر خوبصورت نہیں ہوتا۔ اور آخری چیز میرے نبی نے فرمایا، آخری، پہلی فرمائی خاندان، دوسری فرمائی مال کو دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں، تیسری فرمائی کہ لوگ حسن کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو میرے غلام ہیں، جو میری شریعت کو مانتے ہیں، جو میرے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا جب وہ شادی کرتے ہیں تو فرمایا والے دین ہی، ہاں وہ دین دیکھ کے ہمیشہ شادی کرتے ہیں۔ اور جو دین دیکھ کے حضور نے فرمایا شادی کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ تو ہمیشہ یہ چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے پرکھنا ہے، اور جب دین کو دیکھ کر ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے یا بیٹے کی شادی کریں گے، اس کا فائدہ کیا؟ کوئی پوچھے نا، اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں یار کدے مشورے نال کام کیتا جی، تنزیہ ہوتے ہیں کچھ لوگ، کچھ لوگوں کی طبیعت میں طنز ہوتا ہے، تو کدے مشورے نال شادی کیتی جے؟ تو وہ بندہ بلا جھجک کہہ سکتا ہے، اگر کوئی کہے نا تو نے یہ شادی یہ کس کے مشورے سے کی ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شادی میں نے نبی پاک کے مشورے پہ عمل کر کے کی ہے، وہ دیندار کو دیکھ کے کی ہے۔ اور یاد رکھیں حضور رحمت للعالمین ہے،
حضور کے مشورے پہ جو بندہ عمل کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے زندگی میں کبھی نقصان ہو۔ تو میرے نبی کا مشورہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کا دین دیکھ کر شادی کیا کرو لوگوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی بات پہ عمل ہو اور پھر پریشانی ہو، یہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ہر بات میں آپ کی امت کے لیے فائدہ رکھ دیا گیا ہے، ہر بات میں فائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ ہم شادی کے موقع پر رشتہ داروں کو جو ناراض ہوتے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ماموں کو راضی کر رہا ہے، کوئی پھپھو کو راضی کر رہا ہے۔ کبھی یہ بھی ہم نے سوچا ہے، کبھی کسی کے گھر میں بڑے نے یہ بولا ہے کہ یار بینڈ باجے نہ بناؤ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کو بھی تو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا۔ کسی نے بولا ہو اور دادا جی سے نہ پوچھیں تو وہ کہہ دیتے ہیں مجھے پوچھیا ہی نہیں، میں بڑا میں تے ناراض ہوں، میں تے۔ تو کبھی یہ بھی دادا جی نے بولا ہے یا باپ یا بڑے نے کسی نے بولا ہے خبردار اگر کوئی غیر شرعی کام کیا شادی پہ تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اپنی انا کا مسئلہ آتا ہے تو فوراً ناراضگی ہے، لیکن دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اپنی انا کا جب مسئلہ ہے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب دین کا مسئلہ ہے تو فوراً ہی خاموشی ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی یہ دین سے نمازی بھی پکے ہیں تو پھر عادت تو سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں نا، عبادت کر کے تو نہیں کر رہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ اور یاد رکھو یار، ہاتھ باندھ کے میرا مشورہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ بدترین وہ ولیمے کی دعوت ہے، بدترین وہ دعوت ہے جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو دیا تو کھلے دل سے پکائیں، کھلے دل سے کھانے لوگوں کو کھلائیں، لیکن امیروں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریبوں کو بھی شامل کیا کریں۔ فرمایا بہترین وہ دعوت ہوگی جس میں غریبوں کو شامل کر کے ولیمے کا کھانا تم نے کھلایا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں اس وقت بھی شادیاں ہوتی تھی۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو تہجد کا وضو کرایا کرتے تھے، شادی کوئی نہیں کی ہے، اور حضرت بلال سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے یہ ڈیوٹی دے دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور کو تہجد کے ٹائم وضو کروایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ربیہ بن کعب غلام تھے، حبشی تھے، رنگ کالا تھا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ میرا کوئی خاندان ہے، نہ میرے پاس کوئی مال ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ ہی کوئی میرا کوئی گھر ہے، یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ آج ان چیزوں کو بڑا دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا والے دین کو دیکھ کے شادی کیا کرو۔ جو دین پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس گھر نہ بھی ہو تو پھر بھی زندگی سکون سے بسر ہو جاتی ہے۔ اور بے دین ہمیشہ بیٹی کو تنگ کرنے والے جو دین پہ نہیں چلتے، جو بیٹیوں کو اتنے بڑے گھر میں جو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، وہ دین سے دوری ہے اور کیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دین کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو شے کچھ نہیں۔ دوسرے دن بھی جب وضو کروایا تو ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو پھر کہہ دیا یا رسول اللہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ سے دور ہو جاؤں گا، میری خدمت میری ڈیوٹی ہے، میں مامور ہوں آپ کی خدمت پر کہ میں آپ کو وضو کرواؤں۔ پہلا جو ہے وہ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، اور یا رسول اللہ دوسری وجہ نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی گھر ہے، حبشی ہوں، غلام ہوں، آقا کون شادی کرے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ باہر نکلے تو ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں
کہتے ہیں کتنا بیوقوف ہے یار آدمی، آپ خود سے باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑا بیوقوف آدمی ہے جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا، اب تمہیں یہ پوچھیں گے تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے آپ جہاں مرضی کر دیں۔ یہ ذہن بنا کے اگلے دن جب تیسرے دن اللہ کے نبی کو وضو کرایا نا تو دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول آج تو پوچھیں گے نا شادی کیوں نہیں کرتا، وضو کروا لیا، حضور نے کوئی نہیں پوچھا، واپس جانے لگے حضور نے کوئی نہیں پوچھا، دل ہے کہ اج بھی قاری صاحب دے سامنے شادی دی گل کریے بڑے خوش ہوندے جی پوچھ لو دعا کرو، میں شب برات تے بھی دعا کیتی ہے، یہ دین کا حصہ ہے نا اللہ، یہ یقین کریں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ میں نے پہلے بات کی ہے لوگ دین کو نہیں دیکھتے، ایک رشتہ اس وجہ سے رہ گیا انہوں نے کہا جی کتنے رکھے گا، جبکہ ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے بہت بڑا گھر ہو، مالدار ہو، دین والا بندہ ہمیشہ بیٹیوں کو خوش رکھتا ہے، یاد رکھیں۔ لو جی وہ ربیہ بن کعب کا دل تھا مجھے پوچھیں، دروازے سے ایک پاؤں باہر ہے اور ایک اندر ہے، دل ہے کہ آج کیوں نہیں پوچھ رہے، میرے نبی نے آواز دی ربیہ، فوراً دل کھل اٹھا کہ حضور نے مجھے بلایا، پیچھے پلٹے، جی یا رسول اللہ فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے، کہنا ہے آپ مسکرا پڑے، کہتے ہیں کہ جو میرے دل کی بات تھی میرے نبی نے وہی کر دی ہے، جو میرے دل میں تھی نا میرے نبی نے وہی بات کر دی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے جہاں مرضی کر دیں، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اور اسے جا کے بولو کہ اللہ کے نبی نے میری شادی تیری بیٹی کے ساتھ طے کر دی ہے، قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، یہ غلام ہے، کاروبار کوئی نہیں، خسن نہیں ہے، خبشی ہے، گھر کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، فرمایا اللہ کے نبی رشتہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں جب میں گیا نا کہتے ہیں کوئی شے نہیں تھی، فقط ایک میری بات دامن میں تھی کہ میں نبی پاک کی شریعت پہ عمل کرنے والا تھا، کہتے ہیں کوئی گھر نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی حسن جمال نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی پیسہ نہیں، لیکن میرے دامن میں ایک شے تھی کہ میں نبی پاک کے دین پہ عمل کرنے والا ہوں، میں شریعت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ جا کے کہا قبیلے کے سردار سے، جا کے کہا کہ اللہ کے نبی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، اب وہ قبیلے کا سردار تھا خاموش ہو جاتا ہے، خاموش ہو گیا تو ایک دم سے کہ یہ بے گھر ہے، یہ کاروبار کا اس کا کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، اب نہ تو نہیں کرنی تھی نا، کہتا ہے میں شام کو نا اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آؤں گا، ہمیں سوچنے کا مشورہ، ہمیں سوچنے کا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ واپس مڑے نا بیٹی پردے کی اوٹ میں دیکھ رہی تھی، بیٹی نے کہا او غلام رک جا، اپنے باپ کو کہتی ہے مجھے اے میرے باپ تجھے میری فکر ہے، ماں تجھے میری فکر ہے، فرمایا میری فکر نہ کرو اور دیکھو یہ کس نے بھیجا ہے مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، میری کیوں فکر کرتے ہو، جب اللہ کے نبی نے تمنا کی ہے اس غلام کے لیے تو کیوں فکر کرتے ہو، میری حوالے کر دو۔ جب آئے تو رسول اللہ کو خوشخبری دی ہے، حضور نے حضرت نعمان بن حارثہ کو بولا کھجور کی گٹلی کے برابر حق میں ادا کرنا ہے، اس کو دے دو۔ حضرت عثمان کی ڈیوٹی لگائی کہ ولیمے میں تم نے بکرے کرنے ہیں، لوگوں کو بلا کے دعوت کرو، میرے آج ایک غلام کی شادی ہو رہی ہے، سونے کی گٹلی کے برابر، فرمایا تم نے سونا اس کو دے دو، کھجور کی گٹلی کے برابر، فرمایا یہ حق مہر ادا کرنا ہے تمہیں۔ آج ہمیں پتہ کیا شادی پہ بڑے کام کر کے نا 50,000 روپیہ بینڈ والے کو دے کر تو ہمیں کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق حق مہر دے دو، تو شریعت کے مطابق 1.5 کروڑ لکھ دئیے، تو کہتے ہیں جو تھوڑے سے تھوڑا 32 روپے، پتہ نہیں میں نے کسی کتاب میں 32 روپے نہیں پڑھا، اس وقت کہتے ہیں جی شریعت میں 32 روپے ہے، اور اللہ کے بندو زیادہ سے زیادہ حق مار دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حق مار دینا چاہیے۔ اور آخری بات،
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ جو حق مار بیٹی کو دیا جاتا ہے نا، کوئی بڑا بیمار ہے نا جسے بیماری چھوڑ ہی نہیں رہی، پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑ رہی، فرمایا اگر کسی کے پاس حق مار کے پیسے پڑے ہیں، اتنے برکت والے پیسے ہیں، ان پیسوں کو لے کر شہد خرید کے پی لے، اللہ ساری بیماریاں دور کر دے گا۔ شریعت نے بڑی بڑی اچھی چیزیں بھی بتائی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ حق مار دینا چاہیے، شریعت کے مطابق شادیاں کرنی چاہیے، نکاح شریعت کے مطابق کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی شادی کرو، آپ یہ دو چیزیں بتائی، جب شادی کرو فرمایا نہ حسن دیکھو نہ مال دیکھو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا حسن ڈل جائے گا اور مال تمہیں غرور میں مبتلا کر دے گا، جب بھی دیکھو دین دیکھ کر تم بچے کی شادی کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما